दोस्तों, बिहार में मदरसों की जांच हो रही है और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि फ्रेश बहाली अभी मदरसों में नहीं होगी, यानी टीचरों की बहाली पर शिक्षा विभाग ने रोक भी लगा दिया है। और दूसरी तरफ सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी की वजह से वो मदरसे बंद होने के कगार पर खड़े हैं या पहुंच चुके हैं। खुद इस बात की जानकारी मदरसा बोर्ड की तरफ से बार बार दी जाती रही है। हमारे साथ आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल हज़रत आपसे यही कि ये जो नया मामला सामने आया है कि मदरसों की जांच हो रही है, मदरसों में और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली पर सरकार ने अभी रोक लगाया है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जेडीयू और बीजेपी को दीगर पार्टियों के इश्तराक से चल रही है। जी। और अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं, इनसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जब श्री नीतीश जी थे तकरीबन 20 से 21 वर्षों से, तो उनके ज़माने में भी जांच का काम कई बार हुआ था, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी इस तरह की बात नहीं की गई कि हम बहाली नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार तालीम के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहती है। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि मदरसों के बारे में तो शिक्षा मंत्री ने ये वाज़ेह कर दिया है तकरीबन कि वो नई बहालियां जितनी भी जगहें खाली हुई हैं उनमें नहीं करने जा रहे हैं। और हमारा ख्याल है कि इसी को उलझावा को मजीद बढ़ाने के लिए उन्होंने ये जांच का आदेश दिया है। हालांकि 1 साल पहले भी तमाम मदरसों की जांच हो रही थी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जांच का ये अमल 1 महीने के अंदर सरकार कर ले और फिर जो तालीम का मरहला है उसको वो जारी करे। मदरसा के लोग कह रहे हैं कि 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। ऊपर से बड़ा सवाल ये है कि मदरसे टीचर की कमी की वजह से बंद हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर है जो तलबा हैं, जो छात्र हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है और ज़बरदस्त मुतासिर हो रही है। तो सवाल है कि शिक्षक नहीं होंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? तो एक अक़लियती तंजीम के सरबराह होने की हैसियत से आप लोग क्या करने वाले हैं इस सिलसिले में? नहीं, क्या देखिए, हम पहल तो आप लोगों की वाज़ेह तरफ से हो तौर रही है? पर बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने इस तरीके को बदले, इससे बिहार पीछे की तरफ जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं अगर कि बिहार आगे जाए, जैसा कि मुख्तलिफ उनकी तकरीरों से, उनके बयानात से वाज़ेह होता है, लेकिन जब तालीम ही को वो ध्यान नहीं देंगे और तालीम ही को में रुकावट सरकार डालेगी, तो हम नहीं समझ सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए हम ये इस बार में कहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने इस तरीके पर दोबारा गौर करें और जल्द से जल्द जो है मदरसों में जो जगहें खाली हैं, पहले से मंजूर शुदा जगह हैं, उनमें जो टीचर नहीं हैं, उन टीचरों की बहाली का वो ऐलान निकालें और बहाली पर रोक नहीं लगावें। हम इससे ये समझने पर मजबूर हैं कि सरकार मदरसों के बारे में ऐसा रवैया अख्तियार करती है कि हम जांच के नाम पर बहाली के अमल को रोक दें, उसमें अड़ंगे लगाएं। और हम समझते हैं कि ये किसी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इस बारे में ये जरूर चाहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के जो दीगर मिनिस्टर हैं वो इस पर ध्यान दें, इसलिए कि इस तरीके से न सिर्फ बिहार सरकार की साख और उसका इमेज मुतासिर होगा, बल्कि जेडीयू का और दीगर जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी भी इमेज और शनाख्त को जो है और उनके माजी के जो तरीके हैं उस पर ये धब्बा लग रहा है।
تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایک سیکشن ہے لوگوں کا جو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جانچ سرکار کی طرف سے مدرسوں کی کرائی جا رہی ہے، تو ایک سیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پوزیٹو بدلاؤ آئے گا، اور دوسرا سیکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مدرسوں کے سلسلے میں جب ماپدنڈ پہ مدرسے کھڑے نہیں اتریں گے تو ان مدرسوں پر کارروائی ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیچروں کی بحالی میں بھائی بھتیجا واد مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے کی جاتی ہے مدرسوں میں، تو ٹیچر بحالی کو جو ابھی سرکار نے روکا ہے، ٹیچروں کی بحالی کو جو ابھی سرکار نے روکا ہے، ممکن ہے آگے آنے والے وقت میں جب سمیکشا بیٹھک اس کی آگے ہوگی تو پھر جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور وہاں ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جانچ تو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن جانچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تنخواہیں روک دیجئے، آپ جو ہے بحالی کے عمل کو روک دیجئے۔ آپ اس کا تو اعلان کیجئے کہ ہم جن مدرسوں میں پوری طرح پر شفافیت ہے اور جہاں جگہ خالی ہیں، ہم 1 مہینے کے اندر جانچ کو مکمل کر کے ہم اگلے مہینے سے جولائی سے ان کی بحالی کا عمل شروع کریں گے۔ اگر سرکار یہ اعلان نہیں کرتی ہے تو ہمیں اس کی نیت پر اور اس کے طریقہ کار پر پورا شبہ ہے، اور یہ چیز جو ہے بہار سرکار کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور مائنرٹی کے اور طلبہ کا مائنرٹی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ جب پڑھائی نہیں ہوگی تو جو ہے ظاہر ہے کہ یہ طلبہ بغیر پڑھے جو ہے اس ملک کے لیے، ریاست کے لیے کوئی بہتر کام نہیں کر پائے۔ ایک تو پہلے ہی سے مدرسوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے، پہلے سے ہی ٹیچر جتنے چاہیے مدرسوں کو اتنے سرکار کی طرف سے دی نہیں جاتی ہے، اور بنیادی سہولت کو لے کر آپ دیکھیں کہ سرکار کی طرف سے بہت زیادہ مدد جو ہے مدرسوں کو حاصل نہیں ہے۔ صرف اگر ویتن کے مسئلے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی ضرورتیں مدرسے اپنی سطح پر کسی طرح پورا کرتے ہیں۔ ایسے میں مدرسوں میں تعلیم کا ایک بہتر نظام قائم ہو، اس سلسلے میں پہل نہ صرف یہ کہ سرکار کی سطح سے بلکہ عوامی سطح سے بھی کی جانی چاہیے۔ ایسے میں یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے تو ظاہر ہے اس معاملے سے کہیں نہ کہیں مدرسے کے لوگ جو ہے پریشان ہیں، جانچ کے عمل سے بھی اور شکشک بحالی کے روک سے بھی، اور ویتن جو جاری نہیں کیا گیا ہے اس سے بھی۔ تو ایسے میں مدرسوں کا بھوشیہ جو ہے مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کس حساب سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل بہت ہی تاریک ہے، لیکن سرکار کے طریقے سے یہ شبہات جنم لے رہے ہیں، اور ہم تمام ہی سیاسی پارٹیوں سے کہیں گے کہ بہار کے تعلیمی ترقی پر بریک وہ نہیں لگنے دیں، اور سرکار کے اشارے پر اور جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے وہ رائے اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ جانچ ہو بھی رہی ہے تو ہم صرف اتنی بات کہیں گے کہ بھئی یہ 1200-1300 مدرسوں کی جانچ جو ہے ڈی او کے ذریعے 1 مہینہ بہت ہے، اس لیے وہ جون کے مہینے میں جانچ کو مکمل کر کے جولائی سے نہ صرف ان کی تنخواہوں کو جاری کریں، اور بلکہ جہاں بحالیاں نہیں ہوئی ہیں اور جگہیں خالی ہیں ان میں بحالی کا وہ روسٹر نکالیں، اور مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو ماضی کے طرح یہ اختیار دیں کہ وہ اناؤنس کرے اور بحالیوں کے عمل کو وہ شروع کرے۔ جانچ کا عمل تو قریب قریب اب پورا ہونے والا ہے، اب جو ہے وہ رپورٹ آئے دیکھیے، جہاں تک مدرسوں کی بات ہے تو یہ تو مدرسے والوں کی صبر اور استقامت کی ہم داد دیں گے کہ ہمیشہ ان کی تنخواہیں
دیر سے ملتی ہیں, 4 مہینہ, 5 مہینہ, 6 مہینہ. اور ابھی تو کچھ مدرسے 200-250 مدرسے ایسے ہیں جن کو 10 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں, حالانکہ ان کی پہلے بھی جانچ ہو چکی ہے. تو جن کی جانچ جو ہے 6 مہینہ پہلے ہو چکی تھی, 10 ماہ پہلے ہو چکی تھی, اب پھر دوبارہ جانچ کرنا اور ان کی تنخواہیں روکنا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں کی اور طالب علموں کی راہ میں کٹھنائیوں کو جان بوجھ کر کھڑا کرنا ہے. اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ہماری اس سرکار کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. مانیے مکھیہ منتری کو ہم کہیں گے کہ وہ اس طرف فوراً توجہ دیں اور وہ ایجوکیشن سسٹم میں رکاوٹ نہ پیدا ہو. بالکل ملاقات کریں گے, بلکہ بعض لوگوں نے ملاقات کے لیے ان کو لکھ رکھا ہے چیف منسٹر کو, لیکن ان کی طرف سے ابھی ملاقات کا وقت نہیں ملا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس مہینے میں جانچ کا عمل, کوئی بات نہیں ہے جانچ آپ کروا رہے ہیں تو, لیکن 1 مہینے کے اندر اس جانچ کو مکمل کیجیے اور وہ پھر تو بات 10 دن کیجیے. کا ہے, اس جانچ میں تو 10 دن کی ہی بات ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے جانچ مکمل بھائی ہو. 10 دن تو ہو گیا, لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جانچ ابھی مکمل ہوئی ہے. لیکن جانچ کو وہ مکمل کر کے بلا تاخیر جو ہے ان کی تنخواہیں جاری کریں. اور ہم کہیں گے کہ اگلے مہینے سے, جولائی سے بحالیوں کا عمل یہ شروع کرائیں. یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ بحالیوں پر روک لگائی جائے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو یہ تھے آل انڈیا ملی کونسل کے کاریکاری ادھیکش مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب, جن کا کہنا ہے کہ مدرسوں کی جانچ ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سرکار مدرسوں کی جانچ کرائے, لیکن ٹیچروں کا ویتن ضرور جاری کیا جائے, جس سے ٹیچر کافی پریشان ہیں. ساتھ ساتھ مولانا انیس الرحمن قاسمی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں شکشکوں کی بحالی کا راستہ صاف کیا جائے, اس پر روک نہیں لگایا جائے, تاکہ مدرسوں میں پڑھائی جو متاثر ہو رہی ہے وہ نہ ہو اور اسٹوڈنٹ کو, چھاتروں کو اس کا فائدہ مل سکے. بہرحال اس پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ.